فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ کہتا ہے کہ میری نظر میں برا وہ ہے کہ جب دنیا اور آخرت کا ٹکراؤ ہو. کچھ خواہشات ہماری ایسی ہیں جو حلال ہیں, ہم کھانا کھاتے ہیں, ٹریولنگ کرتے ہیں, اور دنیا کی بہت ساری لذتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمارے رب نے ان کو ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے, اس میں کوئی مؤاخذہ نہیں ہے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. کون ہے جس نے زینت کو حرام کر دیا اور پاکیزہ رزق کو کون حرام کرتا ہے؟ اللہ نے اس لیے کیا کہ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو حرام کرتے ہیں, حلال چیزوں پہ بھی پابندیاں لگائی بھی انہوں نے. تو اللہ نے کہا یہ سب, لیکن پاکیزہ روزی ہونی چاہیے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان اپنی خواہشات کی طرف جاتے ہیں تو اس میں آخرت میں اللہ کہتا ہے تم اپنا نقصان کر رہے ہو. تو جب ایسا ٹکراؤ ہوگا کہ دنیا اور آخرت کا ٹکراؤ ہوگا, تو جس نے دنیا کو سامنے رکھا اور آخرت کو خراب کر دیا اس نے. آپ کا زنا کرنے کا دل چاہتا ہے, لیکن یہ وہ خواہش ہے جس سے آخرت برباد ہوتی ہے. آپ چوری کا مال کھاتے ہو, یہ وہ خواہش ہے جس سے آخرت برباد ہوتی ہے. آپ شراب پیتے ہو, آپ کی خواہش پوری ہو رہی ہے, لیکن وہ خواہش ہے جس سے آخرت خراب ہو رہی ہے. تو اللہ کہتا ہے جس نے دنیا کو ترجیح دی اور آخرت کو برباد کر دیا, تو آخرت میں میرے پاس اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جہنم کی آگ اس کا ٹھکانہ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا, اس کو احساس ہوا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں کل اللہ کے سامنے مجھے اس کا حساب دینا ہے, اور کتنا خوف پیدا ہوا اس کے اندر. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. الف لام عہد کا ہے یہاں پہ. بری خواہشات سے اپنے آپ کو روک لیا اس نے. خواہشات سے نہیں بلکہ کس سے؟ بری خواہشات سے. الہوا مخصوص قسم کی خواہشات. وہ بری کا مطلب کون سی بری؟ جس کو خدا نے برا کہا ہے. ہو سکتا ہے انسان اس کو برا نہ کہتے ہوں, لیکن اللہ نے اس کو کیا کہا ہے؟ برائی کہا ہے. تو جس نے اپنے آپ کو ان بری خواہشات سے روک لیا, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ کہتے ہیں میں ایک دن آئے گا, مردوں کو دوبارہ زندہ کروں گا, حساب و کتاب کروں گا. تو ایسے لوگ جنہوں نے برائی سے اپنے آپ کو روک لیا, تو ان کا ٹھکانہ میرے پاس کیا ہے؟ تمام خواہشات ان کی پوری ہوں گی, اور جس جگہ پوری ہوں گی اس کا نام بھی اللہ نے کیا رکھا ہے؟ جنت. اللہ تعالی نے جنت رکھی ہے میرے بھائی ہر خواہش کے پوری ہونے کی جگہ. امریکہ کو, میری لینڈ کو نہیں بنایا دنیا کی ہر خواہش. یہاں آپ کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ امریکہ آ گئے اور آپ ایک خوبصورت سٹی میں ہیں تو اب آپ کے لیے سب کچھ. وہ کل کسی نے بتایا کہ پاکستان سے کوئی صاحب آئے یہاں ملنے کے لیے, یہاں جب آئے ہیں امریکہ آئے, ان کا ایک خیال تھا میں امریکہ جا رہا ہوں, یہ ہوگا وہ جو ایک امریکہ کا ایک تصور ہے ہمارے دماغوں میں, پاکستانیوں کے اور انڈین کے دماغ میں. تو جب یہاں آئے تو اتفاق سے جن کے یہاں ٹھہرے وہ سب تبلیغی جماعت سے ان کا تعلق ہے. بچیوں کا سب کا اسکارف تھا, نماز کے ٹائم پہ نمازیں بھی, سردیوں میں نمازیں بھی, ابھی تو گرمیاں ہیں لیکن سردیوں میں ٹھک ٹھک نمازیں بھی جلدی ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا یار میں عمرے پہ ہی چلے جاتا زیادہ اچھا تھا, میں تو امریکہ آیا تھا, بڑے خواب دیکھے تھے, یہ تو میں ایسی جگہ آ گیا ہوں کہ اس سے بہتر تھا میں کیا کرنے چلا جاتا, عمرہ کرنے. تو بھائی خواہشات پاکستان میں بھی حرام ہیں, ناجائز خواہشات. وہ انڈیا میں بھی حرام ہے, بنگلہ دیش میں بھی حرام ہے, افغانستان میں بھی حرام ہے, پاکستان میں بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اور امریکہ میں میری لینڈ میں بھی کیا ہے؟ وہ حرام ہے, کیونکہ یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی. تو آپ کو ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے بارے میں قیامت میں اللہ سے سوال ہوگا. اور یاد رکھو ہم شراب کو, زنا کو, جوئے کو تو حرام سمجھتے ہیں, لیکن ایک جرم ہم کر رہے ہوتے ہیں. جس اسٹیٹ میں آپ رہتے ہیں اس اسٹیٹ کے قوانین کو توڑنا اور اسٹیٹ کے ساتھ بے وفائی کرنا, پورے بینیفٹس اسٹیٹ سے لینا, اور جب اسٹیٹ کے حق ادا کرنے کی باری آئے, ٹیکس دینے کی باری آئے تو اس میں ڈنڈی مارنا, کیا یہ غیرت مند لوگوں کا کام ہو سکتا ہے؟ یوسف علیہ السلام جب مصر میں تھے تو غیر مسلم اسٹیٹ تھی. یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی گئی, آپ نے خواب کی تعبیر بھی بتائی, اور یہ بھی بتایا کہ 7 سال جب قحط پڑے گا تو اگلے 7 سال کے لیے کیسے آپ نے مصر کی اکانومی کو مضبوط کرنا ہے, تاکہ جب قحط پڑے تو اس میں ہم کیسے 7 سال اسٹور کر سکیں. تو مصر ایک غیر مسلم اسٹیٹ تھا, اس کی ریاست کو یوسف علیہ السلام نے تباہ ہونے سے بھی بچایا, اور وہاں ایک
اس طرح سے یوسف علیہ السلام وہاں رہے ہیں کہ لوگوں نے آپ ہی کو پھر اپنا بادشاہ بنایا ہے. تو ہمارے پاس قرآن میں مسلم اسٹیٹ میں کیسے رہنا ہے اس کے حکامات بھی ہیں, غیر مسلم اسٹیٹ میں کیسے رہنا ہے اس کے حکامات بھی ہیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے بچے بن کے رہنا ہے یہاں بھی, چاہے جہاں بھی رہو. کیسے رہو گے آپ؟ انسان کے بچے بن کے رہو گے. جو آپ حقوق یہاں سے لے رہے ہو, کتنے دیکھو آپ کو کتنے رائٹس ہیں یہاں پہ, کتنے رائٹس ہیں. مسجدیں بنی ہوئی ہیں, مدارس بنے ہوئے ہیں. تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہاں کوئی ایسا کام کرنا شروع کر دینا ہے جس سے اسٹیٹ کے لیے آپ خطرہ بننا شروع ہو جائے. اگر کوئی زیادتی ظلم ہو رہا ہے آپ کے اوپر, کوئی مسئلہ ہے, تو اس کا بھی ایک قانونی طریقہ ہے, آپ وہ قانونی طریقے کو فالو کریں. میں نے یہاں بہت سے لوگوں سے ملا, انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے مسائل تھے, ہم نے پراپر وے میں کام کیا, یہ مسئلہ ہمارا حل ہو گیا. تو اس طریقے سے بھی کام ہو سکتا ہے. تو کوئی بھی ایسے شدت پسند عناصر جو یہاں آ کے آپ میں توڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں, یا آپ کے لیے کوئی ایسے مسائل کھڑا کر دیں کہ یہاں کی گورنمنٹ پھر آپ کے خلاف ہو جائے اور پھر آپ کے مساجد اور مدارس پہ پابندیاں لگنا شروع ہو جائے, ایسے کام سے آپ نے بہت دور بھاگنا ہے. کیونکہ یہ صرف یہاں کا لا کا نہیں ہے, یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے جہاں رہنا ہے. دیکھو یوسف علیہ السلام جیل میں بھی جیل کے قیدیوں کو جو غیر مسلم تھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا, تبھی جیل کے قیدیوں نے کہا انا نراک من المحسنین, حالانکہ وہ مشرک تھے. یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ہم آپ کو محسن سمجھتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے جتنا ٹائم ہمارے ساتھ گزارا آپ ایک اچھے انسان بن کے گزارا, تو آپ یہاں جب رہیں گے تو یہاں کے لوگ کہیں گے مسلم جتنا ٹائم ہمارے ساتھ رہے ہیں ایک اچھے انسان بن کے رہے ہیں, ان کا ایٹیٹیوڈ, ان کا سلوک ہمارے ساتھ بہت اچھا تھا. جو ان کے بارے میں دنیا میں مشہور ہے کہ چوریاں کرتے ہیں, 2 نمبریاں کرتے ہیں, اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. دیکھو صحابہ کرام کئی ملکوں میں گئے ہیں جو بغیر جہاد کے پورے کنٹری مسلمان ہوئے, ان کی تجارت کو دیکھ کے, ان کے رویوں کو دیکھ کے. تو یہ بھی ہمارے مذہب کا حکم ہے. تو اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں, بس میں اپنے بیان کو ختم کر رہا ہوں کہ اما من خاف مقام ربہ, جس کے دل میں اتنا خوف پیدا ہو گیا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں کل مجھے اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے, اور اتنا خوف پیدا ہوا ونہى النفس عن الہوى. بعض دفعہ خوف پیدا ہوتا ہے اتنا کہ آپ رونا شروع کر دیتے ہیں, چیخو پکار کر کے رو رہے ہیں. نہ اللہ کہتے ہیں نہیں, رونا بھی ٹھیک ہے, لیکن مجھے وہ خوف چاہیے جو تمہیں گناہ سے روک دے. ونہى النفس عن الہوى. ہم دیکھتے ہیں اعتکاف میں ہمارے یہاں لوگ بیٹھتے ہیں نا, پاکستان انڈیا میں مسجدوں میں 27ویں رات کو بہت دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں, رو کے ایسے زبردست, اور اگلے دن فلم دیکھنے کا ارادہ ہوتا ہے عید کے دن جو نئی فلم آئے گی سینما گھر میں وہ چل دیں گے سب دیکھنے کے لیے. تو روتے رہو بیٹھ کے, بھائی رونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو اللہ سے اتنا ڈرا کہ سارا دن روتا رہا, وہ رونا تو ایک علامت ہے, اچھی بات ہے اللہ کے خوف سے رونا, لیکن اللہ نے کہا مجھے کون سا رونا چاہیے, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, کہ اپنے آپ کو بری خواہشات سے وہ روک لے. تو اللہ کہتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, یہاں تو اللہ نے کہا آخرت میں اس کو جنت دوں گا, لیکن دوسری جگہ پہ اللہ نے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, دنیا میں بھی بہترین زندگی اسی کو ملے گی جو برائیوں سے بچتا ہے. ایک شاعر کے اس کلام پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. شراب, زنا اور یہ جو اخلاقی برائیاں ہیں یہ وقتی طور پر بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہیں, لیکن خدا کی قسم انسان کو انسانیت سے دور کر دیتی ہیں, انسان کی زندگی کا سکون چھین لیتی ہیں, اس کی پاکیزہ زندگی نہیں رہتی. میلا کچیلا آدمی سکون میں نہیں ہوتا, سکون میں ہمیشہ نہایا دھویا ہوا صاف ستھرا آدمی ہوتا ہے. تو میل صرف جسمانی نہیں ہوتا, اعمال کا بھی میل ہوتا ہے, اعمال کی بھی گندگی اور غلاظت ہوتی ہے جس سے آپ کا دل گندا اور پلید ہو جاتا ہے. تو جب اعمال جو انسان توبہ کرتا ہے اور برائیوں کو چھوڑتا ہے تو وہ اندر سے کیا ہو جاتا ہے, ایسے جیسے نہا کے غسل کیا اس نے, تو اللہ اس